الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 3 اور 4 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت بنی نوع انسان کو حرام چیزیں بتا رہے ہیں، چونکہ عرب معاشرے میں بہت زیادہ دائرہ وسیع حرام چیزوں کا ہو چکا تھا، اور بنی اسرائیل والوں نے خود ہی اختراع کر کے بہت زیادہ چیزیں حرام تھی، حلال کا دائرہ تنگ تھا۔ اللہ رب العزت چند چیزیں حرام بتا کے باقی سب حلال ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، تو آج حرام کی لسٹ بتا رہے ہیں۔ کل آیا تھا الا ما یتلی علیکم، کہ جو تم کو پڑھ کے سنائی جائیں گی وہ حرام ہوں گی، تو آج وہ ہیں حرمت، حرام کر دی گئی ہیں، علیکم اوپر تمہارے اوپر یہ چیزیں حرام ہیں۔ المیتۃ مردار، جو بھی چیز مر جائے، چاہے وہ زندہ حلال تھی، مرنے کے بعد مردار ہو گئی ہے، وہ حرام ہے۔ والدم، دم کہتے ہیں خون کو، اور خون قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے دم المسفوح، یہ چلنے والا خون جو ہر حلال جانور کے اندر چل رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جان زندہ ہوتی ہے، وہ خون جو دل پمپ کرتا ہے اور اندر چلتا ہے، لہذا بہنے والا خون وہ بھی حرام ہے۔ جو ہم ذبح کرتے ہیں تو باہر نکلتا ہے، وہ سارا خون حرام ہے۔ اس وقت وہ پی جاتے تھے، وہ مردار بھی کھا جاتے تھے، یعنی حلال چیز جب مر جاتی تو وہ اس کو کھا جاتے تھے۔ آگے آتی ہے وضاحت، والدم اور خون، واللحم، لام گوشت کو کہتے ہیں، الخنزیر، سور کا گوشت جو ہے وہ بھی تم پر حرام ہے۔ اور چوتھی چیز وما، اور جس پر بھی اہل پکارا جائے، لغیر اللہ، غیر اللہ کا نام، بہی جس پر بھی اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکار دیا جائے۔ اب اس میں علماء تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ذبح کرنے کے وقت اللہ کے علاوہ کوئی اور نام لیا جائے، وہ اس وقت لات منات کا لیتے تھے، لیکن صحیح تفسیر اس کی یہی ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام منسوب کر دیا جائے، آگے اس کی خود وضاحت بھی آ جائے گی، کیونکہ ہم کوئی بھی چیز اللہ رب العزت کی اجازت سے، حکم سے حلال چیزیں ہمارے لیے ہیں، اور اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے لوگوں پر، انسانوں پر، کہ اس نے جانداروں کو ذبح کرنا، ان کو کھانے کے لیے اجازت دی ہے، جب چاہیں ہلاک کریں اور ضرورت ہے تو کھا لیں، کیونکہ یہ اس کائنات کا اس کو جو ہے نا خلیفہ بنایا گیا، اور باقی چیزیں اس کی خدمت کے لیے ہیں۔ تو جب آپ اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام، غیر ہوتا ہے کوئی بھی، آپ بت لے لیں، بزرگ لے لیں، نبی لے لیں، رسول لے لیں، اللہ کے علاوہ سب غیر ہے۔ وما اہل، اور جس پر بھی پکار دیا جائے، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے، کسی اور کا نام لیا جائے، وہ بھی حرام ہو جائے گی، کیونکہ وہ چیز پیدا اللہ نے کی ہے، اس پہ گوشت اللہ نے چڑھایا ہے، اس کی سانس اللہ چلا رہا ہے، اس کی خوراک اللہ زمین پہ پیدا کر رہا ہے، اور وہ اللہ کی زمین پر رہ رہی ہے، لہذا اس کو سب کھانا تم نے ہے، لیکن نام اللہ کا لیا جائے گا، اس لیے جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ آگے والمنخنقۃ، یہ نا تھوڑی سی جو مردار ہے نا اس کی وضاحت ہونے لگی ہے۔ والمنخنقۃ، جس کا گلا دبا کر مار دیا جائے،
یعنی وہ نا اس وقت زیادہ تر کوئی چیز انہوں نے ذبح کرنے کے بجائے جو بہادر ہوتا تھا شجاع، وہ جانور کو پکڑا، اونٹ کو، گائے کو، اس کا گلا دبایا، گردن مروڑی اور وہ مر گیا تو تالیاں بج گئیں، بہت بہادر اور بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں تم اللہ کے بندے ہو، دین اسلام کا اللہ نے کہا تمہارے لیے میں نے چن لیا ہے، سلامتی کا دین ہے، تمہیں ضرورت ہے، ضرورت کے تحت جانور کو کھا سکتے ہو حلال کو، لیکن اس کا باقاعدہ ایک طریقہ ہے کہ تم نے اس کو لٹانا ہے، قبلہ کی روح لٹانا ہے، وہ بھی اللہ نے اس کو جان دی ہوئی ہے، اور اس کی جان کے لیے چھری بھی اس کے سامنے تیز نہیں کرنی، اور کنڈی چھری سے نہیں کرنا، اسے تکلیف ہوگی، لٹا کے تیز آلے کے ساتھ اس کا خون نکالنا ہے۔ ایک احترام ہے جان کا، جانور کی بھی جان کا احترام ہے، کسی دوسرے کے سامنے بھی ذبح نہیں کرنا، اسے تکلیف ہوگی، لہذا پورا ایک ذبح کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اس لیے نہیں کہ جب پکڑا گردن مروڑی، اس کو تکلیف دی اور گلا دبا کے اس کو مار دیا، بعد میں کھا دیا، یہ جان کی احترام کے خلاف ہے۔ وَالْمُنْخَنِقَةُ، گلا دبا کے جس کو مارا جائے وہ بھی حرام ہے۔ کیوں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا خون اندر رہ جاتا ہے، جو یہ پیچھے خون حرام ہوا ہے نا، چلنے والا بہنے والا خون، وہ جب وہ اس طرح مرتا ہے تو وہ سارا خون اس کے گوشت میں جذب ہو جاتا ہے، لہذا وہ سب حرام ہو جاتا ہے۔ وَالْمَوْقُوذَةُ، اور چوٹ سے مرا ہوا، چوٹ مار کے، یعنی انسان بربریت پہ آتا ہے، ڈنڈا لیا اور جانور کو مارنا شروع کیا، مار مار کے دمویا کر دیا، پسلیاں توڑ دی، زخم کر دیے، تو اس طرح چوٹ سے ماریں گے تو وہ بھی تم پر حرام ہوگا، وہ مردہ ہے۔ وَالْمُتَرَدِّيَاتُ، والمتردیات ہوتا ہے جو بلندی سے نیچے گرے۔ یہ دیکھیں نا، بکریاں، بھیڑ بکریاں تھیں، اللہ نے ان کا پیٹ رکھا ہوا ہے، ضرورت کے تحت کتنی بلند پہاڑوں پہ بیچاری اپنی گھاس کے لیے چڑھتی چلی جاتی ہیں، وہاں سے اگر تم دھکا دے گو یا خود گر جائے، نیچے آ جائے، مر جائے، تو وہ بھی تم پر حرام ہے، یعنی بلندی سے گر کے جو مر جائے، والمتردیات، وہ بھی مردار ہے۔ اس طرح کے عرب کھا جاتے تھے۔ وَالنَّتِیحَةُ، یہ ہوتا ہے دوسرے جانور کے سینگ لگنے سے مر گیا ہو، دوسرے نے ٹکر ماری اس کو اور وہ مر گیا، تو یہ بھی تم نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ اس کا خون دم مصفوح باہر نہیں نکلا، سینگ لگ کے مرا ہوا وہ بھی تم پر حرام ہے۔ وما، اور جس کو آکالا، کھایا ہو، یہ کیاف کشک والا آ جائے نا، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، یہ کھانے کے معنی میں آتا ہے۔ وما آکالا، اور جس کو کھایا ہو، الصبع، صبح کہتے ہیں درندے کو، کسی درندے نے بکری پہ حملہ کر دیا، گائے پہ، اور اس کی چیر پھاڑ کی اور کھا گیا، تو یہ اس کا کھایا اور وہ مر گیا، تو وہ تم پر حرام ہے۔ وما، اور جس کو آکالا، کھایا ہو، الصبع، کسی درندے نے حملہ کر کے چیر پھاڑ کر کے مار دیا ہو، اور کچھ کھا گیا ہو، کچھ باقی پڑا ہوا ہو، تو وہ بھی تم پر حرام ہے۔ اب ان 5 کو بتا کے نا آگے بتایا، الا، سوائے، ما، جس کو زکی تم تزکیہ کر لو، پاک کر لو، یا مطلب ہے جس کو تم ذبح کر لو، سوائے اس کے جس کو تم ذبح کر لو۔ اب کسی نے گردن دبائی، گلا دبایا، وہ پھڑکنے لگا، اور آپ نے چھری لی اور پھڑکتے ہوئے اس کو تکبیر کی اور اس کا خون باہر نکل آیا، تو وہ تم پہ حلال ہو گیا ہے۔ یعنی ان میں سے جو مرنے سے پہلے تم ذبح کر لو گے تو وہ حلال ہو جائے گا، الا، سوائے، ما زکیتم، جس کو تم حلال کر لو، ذبح کر لو، وہ ہے گلا دبایا ہوا بھی۔ اسی طرح اگر اس کو چوٹ ڈنڈوں سے کسی نے مارا ہے، پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، آپ پہنچ گئے ہیں، آپ نے تیز آلہ لیا، اس کو ذبح کیا، خون نکل گیا، تو وہ بھی حلال ہو گیا۔ اس طرح کسی نے سینگ مارا ہے یا درندہ پڑا ہے، اس کو وہ پھاڑ رہا ہے، آپ پہنچے ہیں، ابھی اس میں جان ہے، تو آپ اس کو ذبح کر لیں گے اور خون نکلا ہے۔ ذبح کا مطلب یہ ہے کہ وہ دم مصفوح جو ہے، اگر وہ نکلا ہے، کیسے پتہ چلے گا جی یہ زندہ تھا تو میں نے تکبیر پڑھی ہے تو یہ ذبح ہو گیا ہے؟ اگر اس کا خون بہہ گیا ہے تیزی کے ساتھ تو وہ حلال ہے۔ اگر تم نے چھری پھیری اور خون نہیں نکلا، چاہے وہ حرکت تھوڑی سی اس نے کی ہے، تو وہ حلال نہیں ہوگا،
خون نکلنا ضروری ہے، تو وہ الا سوائے ما زکی تم، ان میں سے جس کو بھی تم ذبح کر لو اور خون نکل آئے تو وہ سب حلال ہو جائے گا تمہارے حلال چیزوں میں سے۔ آگے ابھی رام کی لسٹ چل رہی ہے، وما، اور جس کو ذوبیا تم ذبح کرو، الن نصب، نصب جو ہے نا یہ نصاب کی جمع ہے، اور نصاب کہتے ہیں، نصب اس کا زیادہ ترجمہ کیا گیا بت، یعنی کسی ایسی آستانہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی جگہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور نام سے مشہور ہو جائے، وہاں کوئی جھنڈا لگا ہوا ہو، وہاں کوئی نشان لگا ہوا ہو، اور لوگ اپنے بکرے کو، جانور کو وہاں جا کے اس کی خوشنودی، تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کر دیں تو وہ بھی تم پر حرام ہو جائے گا، چاہے وہ بکرا حلال ہے، ماں جو بھی ذوبیا ذبح کیا گیا ہو، اللہ نصب کسی آستانے پر، کسی جگہ پر۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر میری یہ پوری ہوگی تو میں بوانہ کے مقام پر اونٹ ذبح کروں گا، تو کیا میں کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا بھئی بوانہ پہ کبھی کوئی بت تو نہیں رہا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بوانہ پہ لوگ اس لیے تو نہیں جاتے کسی اور کا تقرب اللہ کے علاوہ لینے کے لیے؟ صحابہ نے کہا نہیں، تو آپ نے کہا ذبح کر لو، یعنی ایسی جگہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقرب لینے کے لیے وہاں خاص طور پہ جا کے ذبح کرنا وہ اس کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں وما جو بھی ذوبیا ذبح کیا جائے جانور، اللہ نصب کسی اور نشان پہ، کسی اور بت پہ، کسی اور آستانے پہ، تھان پہ جمع کر دیے ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہو جائے گا، کیوں بھی اللہ کا جانور ہے۔ آگے ہے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، اور یہ بھی کہ تم تقسیم کرو، اس کے دو ترجمے ہیں، تستقسموا تم تقسیم کرو، بالازلام تیروں کے ذریعے، تم تیروں کے ذریعے ان کے گوشت کو تقسیم کرو۔ انہوں نے تیر بنائے ہوئے تھے اور اس میں 10 تیر ہوتے تھے، 3 خالی ہوتے تھے جس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، کسی پہ لکھا ہوتا سارا، کسی پہ آدھا، کسی کے تھوڑا، تو وہ آنکھیں بند کر کے اٹھاتے تھے، تو اس طرح کچھ محروم رہ جاتے تھے، کچھ زیادہ لے جاتے تھے، یہ بھی اللہ نے روک دیا ہے۔ ان تستقسموا کہ تم تقسیم کرو، بالازلام بتوں کے ذریعے، پانسوں کے ذریعے، تیروں کے ذریعے، اور دوسرا اس کا ترجمہ کرتے ہیں وَأَن تَسْتَقْسِمُوا کہ تم قسمت معلوم کرو، بالازلام ان تیروں پانسوں کے ذریعے اپنی قسمت کے حال معلوم کرو، یہ بھی تم پر حرام ہے۔ یہ تھا ابل بت جو تھا، اس کے پاس انہوں نے 3 تیر رکھے ہوئے تھے، اور وہاں ان کے جو وہ بیٹھے ہوتے تھے ابل کو ماننے والے، تو یہ بندہ جاتا، کوئی بھی جیسے ہمارے یہاں استخارہ ہے، آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ 6 میں پتہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آپ 2 نفل پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم انی استخیرک بعلمک، اس کا مطلب ہے اللہ میں آپ سے خیر مانگتا ہوں، آپ جاننے والے ہیں، میں نہیں جانتا، علم والے ہیں، اختیار والے ہیں، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو آسان فرما دے، اگر میرے حق میں بہتر نہیں تو مجھے اس سے بچا لے۔ تو یہ دعا ہے، لیکن وہ وہاں جاتے تھے، آنکھیں بند ہوتی تھیں، 3 تیر پڑے ہوتے ہیں، ایک پہ ہے کہ کرنے کا حکم ہے، ایک ہے منع ہو جاؤ، اور ایک خالی ہے، اگر کرنے کا حکم ہوتا تو کر جاتا، نہ کرنے کا حکم ہوتا تو وہ نہ کرتا۔ اس طرح اللہ نے کہا میں نے عقل دیا ہے، عقل کے استعمال سے تم اپنے کام کرو، بجائے جا کے بت کے سامنے قسمت معلوم کرو۔ ان تستقسموا بالازلام کہ تم قسمت معلوم کرو اپنے تیروں کے ذریعے، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ آگے کہتا ہے ذالکم، یہ جو 9 چیزیں بیان ہوئی ہیں نا، یہ تمہارے لیے فسق ہے، گناہ ہے، نافرمانی ہے، یہ تمہارے لیے گناہ کے کام ہے، اگر ان میں سے کھاؤ گے یہ گناہ کا کام ہے، یہ بس اتنے ہی اللہ نے حرام بتا دی ہیں۔ آگے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، آپ نے فرمایا ہر کچلی والا جو دوسرے جانور کا شکار کر کے کھاتا ہے وہ حرام ہے، چاہے وہ بلی ہو، چاہے وہ بھیڑیا ہو، چاہے وہ لومڑی ہو،
اور پرندوں میں آپ نے بتا دیا جو پنجوں سے پکڑ کے کھاتا ہو، یعنی پنجے کے ذریعے شکار کرتا ہو اور کھاتا ہو، پرندوں میں یہ بھی حرام ہے، موٹا سا یہ وضاحت ہے۔ اور ایک حدیث میں گدھا اور خچر یہ بھی حرام ہے۔ تو یہ تھوڑی سی حرام چیزیں بتا کے باقی اللہ کہتا ہے سب اللہ، آگے پھر آئے گا لال ہے۔ الیوم آج کے دن، یائسا مایوس ہو گئے، الذین کفروا ہے پیغمبر اسلام آج کے دن یہ کافر مایوس ہو گئے ہیں، من دینکم تمہارے دین سے۔ پہلے جو اس دین کو وہ مٹانا چاہتے تھے نا، اور اسے لگتا تھا چند دن کی گیم ہے، یہ بھی یہ دین گیا، جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے دین بھی جاتا رہے گا۔ یہ جو نیا دین وہ کہتے ہیں اسلام آیا ہے، اللہ کہتا ہے آج جب حرمت کے فیصلے ہو گئے ہیں، انہیں پتہ چل گیا کہ ہماری ساری چیزیں جو ہم کھاتے ہیں غلط طریقوں سے بنائی ہیں، وہ مسلمانوں کے اوپر اللہ نے وہ حرام کی ہیں، تو وہ آج مایوس ہو گیا، اب انہیں پتہ ہے اب یہ دین غالب آئے گا۔ الیوم یائسا آج کے دن مایوس ہو گئے، الذین کفروا کافر لوگ، من دینکم تمہارے دین سے وہ مایوس ہو گئے، فلا تخشوہم پس تم ان سے نہیں ڈرنا، واخشونی اور میں اللہ سے ڈرنا ہے، مجھ سے ڈرنا ہے، ان سے بالکل نہیں ڈرنا، اب آپ کا دین ان پہ غالب ہو کر رہے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا الیوم آج کے دن اکملتو میں نے مکمل کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین جو دین اسلام ہے وہ میں نے آج کے دن تم پر مکمل کر دیا ہے۔ یہ متفقن علیہ حدیث ہے کہ یہ آپ جب آخری حج کر رہے تھے عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ جمعے کا دن تھا، اور یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد چند مہینے ہی آپ زندہ رہے، بعض روایتوں میں 72-73 دن، اور اس کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم آج کے دن میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت اور میں نے تمام کر دیا ہے، پوری کر دیا ہے، علیکم اوپر تمہارے، نعمتی اپنی نعمت، میں نے آج اپنی نعمت مکمل کر دی ہے۔ دین اسلام کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا دین اللہ نے نازل کر دیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا، اس سے نہ آگے جانا ہے نہ پیچھے جانا ہے، وہ دین ہو گیا۔ اور دین سے بڑی نعمت کو نہیں کہ اللہ دنیا میں اسلام یہ قبول کرنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ آگے ورضیت اور میں راضی ہو گیا ہوں، میں نے پسند کر لیا ہے، لکم تمہارے لیے، الاسلام دینا اسلام جو دین ہے نا یہ میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، چونکہ سارے نبیوں کا جو اصل دین آ رہا تھا وہ اسلام تھا، لوگ اس میں فرقے بنا کے یہ مین موٹر وے ایک اسلام ہی آ رہا ہے، آگے پگ ڈنڈیاں ہیں، کوئی ادھر بھاگ لے جاتا ہے، کوئی ادھر لے کے چلا جاتا ہے، تو ہم نے آسمانی کتاب کے اوپر رہنا ہے اور جو رسول آئے ہیں ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ یہ ورضیت اور میں راضی ہوں، پسند کر لیا ہے، لکم تمہارے لیے، الاسلام دینا اسلام کو دین کے طور پہ پسند کیا۔ آگے پھر وہی ہے، یہ دین مکمل ہو گیا، آگے پھر وہی الارام کی لسٹ ہے، فمن پس جو بندہ نزترا اضطرار میں آ گیا، مجبور ہو گیا، فی مخمصۃ بھوک میں، کسی ایسی جگہ پہ قید ہے، کسی باہر کر دیا ہے کہ وہ بھوک سے اتنا مجبور ہو گیا کہ یا موت ہے یا بھوک حرام چیز کھانی ہے، یہ ہے غیر متجانفن، غیر نہ ہو، متجانف رغبت رکھنے والا، الاسم گناہ میں رغبت نہ ہو، رغبت کے لیے مزے کے لیے نہ وہ حرام چیز کھا رہا ہو، بھوک سے مجبور ہو، غیر متجانف للاسم گناہ کی طرف رغبت نہ ہو، تو وہ اس میں سے جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے حرام چیزیں جتنی پیچھے بتائی ہیں یہ۔ فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، ایسی تھوڑی بہت جان بچانے کے لیے کھا لی تو وہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ آگے جب یہ حرام کی لسٹ آ گئی پھر بھی صحابہ تھے، یسالونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا احل کیا کیا حلال ہے لہم ان کے لیے۔ جب حرام کی لسٹ اللہ نے بتا دی نا تو صحابہ نے کہا اب ہمیں حلال کی بھی لسٹ بتا دیں ذرا، پوری کی پوری کون سی چیز حلال ہے۔ اللہ کہتا ہے کل میرے نبی نے کہیں احل حلال ہے
لکم تمہارے لیے، الطیبات ساری پاکیزہ چیزیں، اچھی چیزیں، باقی ساری حلال ہیں۔ حرام بتا دیا، اس کے بعد جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں، پاک چیزیں ہیں، وہ حلال ہیں۔ حلال سے طیب ایک درجے آگے ہوتا ہے۔ میں نے پیچھے بھی ایک بار وضاحت کی تھی۔ اب فرق کریں، روٹی ہے، سالن ہے، یہ ہم کھاتے ہیں، گوشت ہے بکرے کا، یہ بالکل حلال ہے۔ اب طیب وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے ڈونگا آتا ہے، آپ مرضی کی بوٹی جو نکال دیتے ہیں ان میں سے، تو وہ زیادہ طیب ہے۔ اور اگر وہی چیز فروٹ ہے، وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے، سالن ہے اس میں سمیل آنا شروع ہو گئی ہے، ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں مس گیا ہے، اب طبیعت نہیں مان رہی اس کو کھانے کو، حالانکہ حلال ہے، تو وہ طیب نہیں رہا۔ حلال ہے، طیب یہ ہے تمہاری فطرت کے مطابق دل کو نہیں مان رہا کہ کھا لے، تو اللہ کہتا ہے تمہاری فطرت کے مطابق جتنی چیزیں باقی ہیں، جو بھی تمہیں اچھی لگتی ہے، جو بھی پاک ہو۔ اب ایک درندہ چیز کھا رہا ہے تو آپ کیسے مانیں گے؟ آپ کا دل نہیں مانے گا۔ لہذا فطرت کے مطابق باقی ساری چیزیں، یسألونک ماذا احل لہم، اب وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے حلال کیا کیا ہے؟ قل میرے نبی بتا دیجئے سادہ سا کلیہ، احل حلال ہے، لکم تمہارے لیے، الطیبات باقی ساری اچھی پاک چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ آگے اللہ نے اور وضاحت کر دی۔ اس وقت نا عرب کے معاش کا ذریعہ صرف 3 چیزیں تھیں، یا تو وہ تجارت کرتے تھے، یا پھر یہ اپنا بھیڑ بکریاں چراتے تھے غلہ پانی، یا پھر شکار کر کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ باقاعدہ شکار ان کا پیشہ تھا، روٹی کھاتے تھے۔ اللہ شکار کے بارے میں اور وضاحت کر رہا ہے، وما اور جو جس کو تم علم دو، جس کو تم سکھاؤ، من الجوارع شکاری جانوروں میں سے۔ اب ایک درندہ تم نے رکھ لیا، کتا رکھ لیا، تم اس کو تربیت دے رہے ہو شکار کرنے کی، شکاری کتا ہے، اور وہ اس کو پورا سکھا رہے ہو، یہ اس کا مطلب ہے ما علمتم، اور جسے تم علم دو، جسے تم سکھاؤ، من الجوارع وہ شکاری ہو، کتا ہو، درندہ ہو، شکاری جانور کو تم سکھا رہے ہو، مقلبین، یہ جو کاف کشک والا آتا ہے نا، قلب، کاف 2 نقطہ ہو تو دل کے لیے آتا ہے قلب، یہ کاف کشک والا آ جائے تو یہ قلب کتے کو کہتے ہیں۔ مقلبین جس طرح کتوں کو تم سداتے ہو، کتوں کو جس طرح پوری ٹریننگ دیتے ہو، اس طرح اگر تم ان درندوں کو، شکاری جانوروں کو پوری تربیت دے کے سدا لیتے ہو، تعلمونہن تم ان کو علم دیتے ہو، تم ان کو سکھاتے ہو، مما اس میں سے علمکم اللہ، علمکم جو تم کو سکھایا ہے اللہ نے۔ جب بھی کوئی بندہ کسی دوسرے کو کوئی چیز سکھا رہا ہوتا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ نے اس کو سکھائی ہے، وہ آگے سکھا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے جیسے میں نے تمہیں سکھا دیا ہے پاکیزہ ستھری چیز کھانا، اسی طرح تم اپنے جانوروں کو، جو درندے بھی ہیں، کتے بھی ہیں، ان کو شکار کا طریقہ باقاعدہ سکھا لیتے ہو، ٹریننگ دے دیتے ہو۔ فکلو تو پھر تم بھی کھاؤ، مما اس میں سے، ساکنا جو وہ روک لے، شکار کیا، خرگوش کے پیچھے گیا، اس نے پکڑ لیا کتے نے، اب وہ خود نہیں کھانا شروع کر دیا کیونکہ تم نے سکھایا ہے۔ عام کتے اور سکھائے ہوئے کتے میں یہی تو فرق ہے، آپ بھگائیں تو بھاگ جائے، آپ روکیں تو روک جائے، اور جب وہ شکار کو پکڑ لے تو اتنی دیر تو پکڑے رکھے جتنی دیر تک وہ بھاگ نہ جائے، یا پکڑ کے تمہارے پاس لے آئے یا اتنی دیر تک پکڑے رکھے کہ مالک اوپر پہنچ جائے، تو اب تمہارے لیے حلال ہے، تم کھا لو، یہ اللہ کہتا ہے۔ فکلو پس تم کھاؤ، مما اس میں سے، ساکنا جو اس نے روک رکھا ہے، علیکم تمہارے لیے، وذکر اسم، وذکرو ذکر کرو، اسم اللہ، اللہ کے اسم کا، اللہ کے نام کا ذکر کرو، علیہ اس کے اوپر۔ اب یہ 2 طریقے ہیں، ایک یہ ہے تم گئے، ابھی وہ زندہ ہے، سانس لے رہا ہے، تم اس کو ذبح کرو گے، کیونکہ ذبح کا طریقہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، یہی لفظ پڑھنے ہوتے ہیں اور گردن پہ چھری چلا دینی ہے۔ اس نے چیز پکڑ لیا ہے، تم اس کو ذبح کر لو، بسم۔ اور اب علماء نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، حضرت عدی بن حاتم شکار کرتے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے یہ جو جانور ہے، شکاری کتا ہے، اس کو جب چھوڑتا ہوں
تو اگر کوئی اور کتا بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور وہ پکڑ لیتے ہیں پھر، تو آپ نے کہا جب بھی آپ اپنے شکار کو چھوڑیں، شکاری کتے کو، جانور کو، آپ اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیا کریں۔ اگر تو اس کیلے نے پکڑ لیا ہے تیرے لیے لال ہے، اگر کوئی اور بھی کتا ساتھ پڑا ہوا ہے تو تم نہیں کھاؤ گے، کیونکہ اس پہ تو نے بسم اللہ نہیں پڑھا، وہ پھر درندے والا ہوگا، اس نے اس کو پھاڑ دیا ہے۔ اب اگر تو وہ زندہ ہے شکار جو ہوا ہے، تم نے اس کو ذبح کر لیا پھر کھا سکتے ہو۔ اگر تم نے کتا اپنا چھوڑا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا ہے، پھر اس نے پکڑ لیا تیرے جاتے ہوئے مر بھی گیا، تم کھا سکتے ہو وہ شکار، اس لیے کہ یہ جو کتا ہے تمہارا صدایا ہوا، یہ تمہارا آلہ ہے، چھری ہے، اس نے جب پکڑا تو اس کا خون اس کے دانت جب لگے تو نکل گیا۔ ایسے ہی آپ کے پاس بندوق ہے، آپ شکار کرنا چاہتے ہیں، آپ نے پرندے کو مارنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر یہ تکبیر ذبح کرنے کی پڑھ لی ہے، اب وہ جا کے گولی اس کو لگی ہے تو اس کا جو خون نکل گیا تم اس کو کھا سکتے ہو۔ لیکن اگر وہ ذبح کرنے جان ہے تو تم نے اس کو ذبح کرنا ہے۔ ذبح کرنے سے پہلے تم نے بندوق چلانے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کا نام لے کے چلائی ہے، کتا چھوڑا ہے، پھر وہ جا کے تمہارے جانے تک سانس نکل گیا، تم کھا سکتے ہو، حلال ہے۔ لیکن شرط یہی ہے وَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، تم نے ذکر کرنا ہے اللہ کے نام کا، علیہ اس کے اوپر، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا ڈر تمہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں میدان میں اکیلے ہو، بسم اللہ پڑھا کو نہیں، کتا چھوڑ دیا ہے، وہ مر بھی گیا ہے شکار، تو پھر بھی کھا رہے ہو، کون سا کوئی بندہ دیکھ رہا ہے، نہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ نے یہ جو طریقہ سکھا دیا ہے نا، یہ تمہارے دل میں ہر وقت اللہ کا ڈر رہنا چاہیے، لال کھانا ہے، رام نہیں کھانا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سریع، بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔ اللہ کو حساب لیتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اللہ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔ ایک بات جس کو دہرا لیتے ہیں، آج اللہ رام بتا رہے ہیں، حرمت حرام کر دیا گیا علیکم اوپر تمہارے، المیتۃ مردار، جو چیز مر جائے وہ حرام ہے، والدم اور خون، بہتا ہوا خون بھی حرام ہے۔ ہاں اس معاملے میں جو سمندری مخلوق ہے جیسے مچھلی ہے، یہ ٹڈی ہے، ان میں چونکہ خون نہیں دوڑتا لہذا وہ مردار بھی حلال ہے۔ اگر مچھلی تم لیتے ہو پکڑی ہے رکھ دی ہے، وہ نہیں حرکت کر رہی تو وہ حلال ہے، کیونکہ اس کے اندر خون ہی کون نہیں، اس کو ذبح بھی نہیں کرنا، لہذا یہ سمندر کے جانور جو ہیں جن میں خون نہیں ہے یہ ویسے ہی آپ کے لیے حلال ہے، جن میں خون دوڑتا ہے ان کا خون حرام کیا گیا ہے۔ واللحم الخنزیر، گوشت خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ وما اہل، اور جس پر پکار دیا جائے لغیر اللہ بھی، اللہ کے علاوہ کسی کا نام بھی پکار دیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ والمنخنقۃ، اور کسی کا گلا دبا کے مارا جائے وہ بھی حرام ہے۔ والموقوذۃ، کسی کو چوٹ مار کے مارا جائے وہ بھی حرام ہے۔ والمتردیات، جس کو بلندی سے نیچے گرایا جائے مر جائے وہ بھی حرام ہے۔ النطیحۃ، کسی دوسرے جانور کے سینگ لگنے سے، ٹکر مارنے سے وہ مر گیا تو حرام ہے۔ وما اکل، اور جس کو کھایا ہو السبع، کسی درندے نے حملہ کیا اور وہ مر گیا تو وہ تم پر حرام ہے، درندے نے اس میں سے کچھ کھا لیا یا وہ مر گیا تو وہ حرام ہے۔ الا، سوائے یہ پانچوں کے پانچوں جو ہیں، ما زکیتم، ان میں سے جس کو تم ذبح کر لو، چاہے وہ گرا ہے پھڑک رہا ہے، تم نے چھری چلا کے ذبح کر لیا، خون نکل گیا ہے تو وہ تمہارے لیے حلال ہو جائیں گے۔ وما ذبح، اور جس کو ذبح کیا جائے اللہ نصب، کسی اور نشان پر جا کے، کسی اور آستانے پہ، کوئی مخصوص جگہ کسی کے نام ہے وہاں جا کے ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، اور یہ بھی کہ تم قسمت کے حال معلوم کرو، بالازلام، تیروں کے ذریعے، یہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ ذالکم، یہ سارے کام تمہارے لیے فسق، نافرمانیاں ہیں، گناہ ہیں، یہ سب کے سب۔ الیوم، آج کے دن، یائسا، مایوس ہو گئے ہیں، بد دل ہو گئے ہیں، الذین کفروا، کافر لوگ، من دینکم، تمہارے دین سے بالکل وہ مایوس ہو گئے ہیں، انہیں پتہ ہے یہ غالب آ کر رہے گا۔ فلا تخشوہم، پس اب ان سے ذرا بھی نہیں ڈرنا، واخشونی، مجھ اللہ سے ڈرنا ہے۔ الیوم اکملت، آج میں نے مکمل کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، دینکم،
تمہارا دین ہوتا ہے شریعت کا راستہ، کہ تم نے اپنی زندگی کس راستے پہ چل کے گزارنی ہے، جو طریقہ نبی پاک دے گئے اس طریقے کو دین کہتے ہیں۔ تمہارے لیے دین طریقہ زندگی گزارنے کا، سونے سے لے کے جاگنے تک، چلنے سے لے کے ہر کام کرنے کا طریقہ آپ کو اللہ مکمل کر دیا گیا ہے۔ آگے وَأَتْمَمْتُ، اور میں نے تمام کر دیا ہے، پوری کر دی ہے، علیکم اوپر تمہارے نعمتی، اپنی نعمت دین اسلام کی شکل میں نے اپنی نعمت بھی مکمل کی ہے، وَرَضِیتُ، اور میں راضی ہو گیا ہوں، میں نے پسند کر لیا ہے لکم تمہارے لیے، الاسلام، اسلام کو، دینا طریقہ، جو اسلام کا طریقہ ہے وہ میں نے پسند کر لیا ہے، تو تم اس کے مطابق عمل کرو گے تو میری پسند کا عمل ہوگا، اس سے ہٹ کے کرو گے تو وہ تمہاری پسند ہوگی، میری نہیں، میں نہیں اجر دوں گا۔ پھر وہ لعل فامن، پس جو شخص اضطراری حالت میں ہو گیا ہے، مرنے والی حالت میں ہو گیا ہے، مجبور ہو گیا ہے، فی مخمصۃ، بھوک کی وجہ سے، وہ بھوک کی وجہ سے اضطراری اس پہ حالت ہو گیا ہے، زندگی موت کا مسئلہ بن گیا ہے، غیر متجانف، وہ رغبت نہیں رکھتا، دلچسپی نہیں رکھتا الاسم، گناہ کی، تو بس وہ تھوڑا بہت کھا سکتا ہے جان بچانے کے لیے۔ فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے جان بچا رہا ہے تب۔ یسألونک، وہ آپ سے پھر سوال کرتے ہیں، ماذا احل، کیا کیا حلال ہے لہم ان کے لیے، اب حرام بتا دیا ہے تو پھر سوال کرتے ہیں کیا کیا حلال ہے ان کے لیے۔ قل، میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے، احل، حلال کر دیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، الطیبات، ساری اچھی پاک چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، باقی ساری، وما علمتم، یہاں تک کہ جو بھی تم سکھاؤ، من الجوار، شکاری جانوروں کو، ایون باز ہے تم نے پکڑا ہوا ہے، شکرا پنجوں والا، یہ بھی شکار کر کے لاتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ نہ کھائے اس میں سے تو تم کھا لو۔ وما علمتم، اور جو تم سکھاتے ہو، من الجوار، شکاری جانوروں کو، ظاہر ہے یہ درندے ہوں گے جو شکار کریں گے، تم ان کو سکھا لیا جیسے کتا ہے، مقلبین، تم ان کو پوری طرح سداتے ہو، پوری طرح سکھاتے ہو، تعلمونہن، تو تم ان کو وہی علم دیتے ہو، مما علمکم اللہ، جو اللہ نے تم کو دیا ہے، اس طرح تم ان کو بھی سکھاتے ہو، تو سیکھا ہوا کتا اور بغیر سیکھے ہوئے کتے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، تو فکلو، پس تم کھا لو، مما، اس میں سے، امسکنا، جو وہ شکار کر کے روک لے تمہارے لیے، علیکم تمہارے لیے، لیکن شرط یہ ہے وذکروا، تم ضرور پڑھو، اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہ، اس کے اوپر، تم نے کتا چھوڑتے ہوئے بھی، پرندہ چھوڑتے ہوئے بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، پھر وہ اگر شکار زندہ ہے اس کو ذبح بھی کرنا ہے بسم اللہ اکبر۔ اگر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑا ہے اپنا شکاری کتا پرندہ، پھر وہ اس نے پکڑا ہے اور اس کو جھنجھوڑا ہے اور وہ مر بھی گیا ہے، تو تم نے پہلے پڑھا ہوا ہے بسم اللہ اکبر، تو وہ حلال ہے، تم اس کو کھا سکتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی دل میں رکھنا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، بڑی جلدی حساب لیتے ہیں، حساب لینے میں دیر نہیں لگتی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔